السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا اجر و ثواب اور انعام تو بہت زیادہ ہے۔ قربانی جس جانور کی کر رہے ہیں اور اس کے جسم پر، اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اس کے حوالے سے یہ حدیث ہے، آپ سنیں گے بڑا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حقیقت، اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ بال کے تو فضائل ہم کو معلوم ہو چکے ہیں، اون کا کیا حکم ہے؟ جو جانوروں پر اون ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا بھیڑ، مینڈھا اور اونٹ جیسے جانوروں کی کھال پر بیل یا بکری کی طرح بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک جانور کی کھال پر لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کے حساب سے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب اون کتنے زیادہ، یعنی بالوں سے زیادہ تعداد میں اون ہوتے ہیں جانور کے، بہت باریک ہوتے ہیں۔ بال تو پھر بھی تھوڑا موٹا ہوتا ہے، لیکن اون اس سے زیادہ باریک اور بے شمار ہوتے ہیں جانور کے بدن پر۔ اس پر اتنا زیادہ انعام، اجر و انعام مل رہا ہے قربانی کرنے کی بنیاد پر۔ قربانی جو کریں گے اس کا اجر و انعام اتنا زیادہ ہے، تو اللہ رب العالمین کو قربانی والا عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ تمام حضرات قربانی کیجئے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، دکھلاوا قربانی کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قربانی محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، مگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ ہم نے یہ جانور اسی طرح تمہارے بس میں کر دیے ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ حج آیت نمبر 37 میں یہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ قربانی کا نہ اللہ کے پاس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا دل کا تقوی اور دل میں کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اللہ کے پاس نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تمہارا تقوی، دلی جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ تمہارے دل کے اندر کتنا جذبہ ہے، کتنی خوش دلی کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے۔ لہذا قربانی کرنے کا مقصد محض اللہ کو راضی کرنا ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد محض اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور ہمارے اندر اخلاص ہی نہیں ہوگا، یعنی اخلاص نہیں ہوگا، دکھلاوا ہوگا، یا اخلاص میں کسی طرح کی کوئی کمی آئے گی۔ مثلا ہم قربانی کے لیے قیمتی اور فربا جانوروں کو خرید کر اپنی بڑائی جتانا چاہتے ہیں، یا لوگوں میں خواہ مخواہ اپنی شان اور حیثیت دکھلانے کا ہمارے اندر ارادہ ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ کے نزدیک ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یقین مانیے ایسی قربانی پر اجر و ثواب کی امید رکھنا بھی فضول اور بیکار ہے۔ تو یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے،
اس میں دکھلاوا، نام نمود، شہرت، عزت بالکل ہرگز اس لیے کہ عبادت ہے، اور جن عبادتوں میں اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو دکھانے کے لیے ہم نے عبادت کی ہوگی تو قیامت میں اعلان کر دیا جائے گا جس کو دکھلانے کے لیے تم نے عبادتیں کی ہیں ان سے ہی جا کے ان کا ثواب لے لو۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی حساب سے قربانی جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے ہونا چاہیے، ورنہ یہ مردود ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، کوئی اجر و انعام اور ثواب نہیں ملے گا۔ تو بہت سارے لوگ 50 ہزار کا اور 1 لاکھ کا بقرہ خرید کر نام نمود اور شہرت دکھلانا چاہتے ہیں، بتلانا چاہتے ہیں ہم نے اتنا قیمتی بقرہ خریدا، یا کوئی سا بھی جانور وہ خریدتے ہیں، جون سا وہ جانور خریدتے ہیں اس میں دکھلاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کے تعلق سے اہم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی کہ ہم تو تمہارا دلی جذبہ، تمہارے دل کے اندر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ ہم تو تمہارے دل کے اندر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تم کتنے ہی قیمتی جانور قربان کر دو، تمہارا دل کدھر ہے وہ دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے، دلوں کو دیکھا جاتا ہے، بندوں کے دل کیسے ہیں، اور دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد تو نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔